عباسی شہید اسپتال میں نیا قائد بلاک تیزی سے مکمل ہونے کی راہ پر گامزن ہے۔ 1974 میں اس اسپتال کا افتتاح شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا اور اب اسی ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت پہ نیا بلاک تعمیر کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ منصوبہ 15 اکتوبر 2025 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ بلاک اسپتال کی سہولیات کو جدید بنانے میں مدد دے گا اور کراچی کے شہریوں کو بہتر علاج مہیا کیا جا سکے گا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے یوم شہدائے پولیس کے موقع پر کہا ہے کہ وطن عزیز پاکستان اپنے ان بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے جنہوں نے امن و امان کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ یہ وہ ہیرو ہیں جن کی قربانیوں سے آج ہم محفوظ سانس لے رہے ہیں۔ ان کا حوصلہ، ان کا ایثار آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی کے قریب پٹھان کوٹ جامعہ ملیہ روڈ گلشن رفیع میں نامعلوم ملزمان کی جانب سے کار چوری کرنے کی کوشش کی گئی۔ مقامی افراد کے مطابق چور گاڑی کا لاک توڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ محلے داروں نے شور مچایا، جس پر ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق گاڑی کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جاتی ہے۔ واقعے کے بعد اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع دی، تاہم ملزمان کی گرفتاری کی کوئی اطلاع تاحال موصول نہیں ہوئی۔ کراچی کے علاقے گلشن مزدور میں واقع ایک ہوٹل پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ نیول کالونی گیٹ کے قریب پیش آیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت 30 سالہ حبیب اللہ اور 28 سالہ وہاب کے نام سے ہوئی ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ واقعہ دوران ڈکیتی مزاحمت پر پیش آیا، جبکہ پولیس کا موقف ہے کہ فائرنگ ذاتی دشمنی کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ واقعے کی ویڈیو میں حملہ آور کو ہوٹل میں داخل ہو کر فائرنگ کرتے اور فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کماڑی میں فش فوڈ اسٹریٹ کا افتتاح کر دیا۔ یہ منصوبہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے شہر میں شہریوں کے لیے ایک منفرد تفریحی مقام فراہم کرنے کی کاوش ہے۔ میئر کراچی نے منصوبے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ کماڑی سی فوڈ اسٹریٹ کی تزئین و آرائش کے منصوبے میں پیور بلاکس 62,000 مربع فٹ رقبے پر لگائے گئے ہیں۔ ٹف ٹائلز 35,000 مربع فٹ تک بچھائی گئی ہیں۔ وکٹورین اسٹائل کے پولز کی تعداد 25 ہے۔ سیوریج لائن کی تنصیب 1400 رننگ فٹ مکمل کی گئی ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کمانڈر سٹی ہاؤسنگ اسکیم کو غیر منظور شدہ اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس اسکیم میں زمین یا پلاٹس کی خرید و فروخت سے باز رہیں، کیونکہ اس کا کوئی قانونی جواز موجود نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق کمانڈر سٹی کی جانب سے کی جانے والی زمین کی فروخت غیر مجاز ہے اور اس میں سرمایہ کاری کرنے والے افراد مستقبل میں مالی نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ متعلقہ محکمے نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف سرکاری اور تسلیم شدہ ہاؤسنگ اسکیموں میں ہی سرمایہ کاری کریں تاکہ دھوکہ دہی سے بچا جا سکے۔